السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے کہ وہ قبروں کو پکا کرتے تھے؟ جی میرے بھائی، غلط ہوتا ہے، وہ پیو دادا ہو، آباء و اجداد ہوں یا کوئی اور ہو۔ تو باپ دادا آباء و اجداد وہ کوئی جبرائیل اور فرشتے تو نہیں تھے نا، انسان تھے اور انسانوں سے غلط ہوتا ہے۔ اب بندہ کہے کہ بابا جی آدم آپ کے بھی ابا میرے بھی ابا ہیں نا، اماں جی ہوا آپ کی بھی اماں میری بھی اماں علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے غلط ہوا کہ نہ ہوا؟ کیا خیال ہے؟ جب اتنے بڑے ابا جان اور اتنی بڑی امی جان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار سلامتیاں ہوں اور رحمتیں ہوں ہمارے والد محترم حضرت بابا جی آدم پر، اماں جی ہوا پر علیہم الصلاۃ والسلام، تو کیا خیال ہے، غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ چھوٹا موٹا غلط نہیں ہوا، بہت بڑا غلط ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پوری جنت دی، جہاں سے مرضی جتنا مرضی کھا لو، لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب بھی نہیں آنا، اسے کھانا وہ بعد کی بات ہے، لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب بھی نہیں آنا۔ تو آدم اور حوا نے کیا کیا؟ ہمارے ابا اور ہماری اماں نے کیا کیا؟ فاکلا منہا، صرف قریب ہی نہیں ہوئے، کھا بھی لیا۔ لو میں ذرا چائے کا گھونٹ پی لوں۔ اللہ نے منع کیا نا، سیدھے الفاظ ہیں، لا تقربا، قریب بھی نہیں ہونا۔ آدم حوا قریب بھی ہوتے ہیں، فاکلا منہا، دونوں نے کھا بھی لیا۔ اب ہم سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں نا، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، ساروں کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی کا کوئی انکار اور ڈاؤٹ نہیں ہے نا۔ تو کیا خیال ہے، اماں ابا سے غلطی ہوئی ہے، ثواب ہوا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہاں سے نکلو، یہاں سے اتر جاؤ، اب جنت کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، یہ قرآن ہے، آدم سے اپنے پروردگار کی معصیت ہوئی، نافرمانی ہوئی۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم اپنی رب کی نافرمانی کر بیٹھا، تو غلطی تو ہو گئی نا میرے بھائی۔ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سب کہتے ہیں، ذاکر بھی بیان کرتا ہے، مولوی بھی بیان کرتا ہے، علامہ اور شیخ اور مفتی بھی بیان کرتا ہے، عالم بھی مانتا ہے، جاہل بھی مانتا ہے نا۔ تو اماں ابا سے تو غلطی نہیں ہوتی، وہ جب اتنے بڑے ابا اتنی بڑی اماں سے غلطی ہو گئی ہے، تو کیا خیال ہے، میرے باپ رب نواز سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ میرے دادا حق نواز سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا خیال ہے؟ تو جب ان سے ہوئی ہے تو یہ جو ہمارے پیو دادا ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرے ابا اماں تو غلطی سے پاک ہیں، تو متحدہ ہندوستان میں ہم دیکھیں جناب، کئی مسلمان ہیں جن کے آباء و اجداد ہندو تھے، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں جی کیا برادری آپ کی؟ بھئی میں راجپوت برادری سے ہوں۔ اچھا، آپ کے آباء و اجداد کیا تھے؟ پیو دادا کیا تھے؟ وہ ہندو تھے۔ واہ! اب اگر یہ منطق ہے اور یہ لاجک ہے کہ جس کو ہم کہیں نا کہ قبریں پکی مت کرو، ختم مت دلاؤ، بدعتیں مت کرو، ہیں جی نماز میں رفع الیدین کرو، فلاں کرو فلاں کرو، وہ کہتے ہیں ہمارا پیو دادا کوئی غلط تھا، ہمارے آباء و اجداد کوئی غلط تھے، وہ جو نماز حنفی پڑھتے تھے وہ غلط تھے۔ ایک بندہ کہتا ہے وہ جی میرا ابا دادا، میرا پیو دادا وہ تو شیعہ تھا، وہ تو کہتا تھا کہ یا حسین مدد فرما، اے مولا علی تیرے چاند اللہ دی خیر مدد کر مولا علی، تمہارا پیو دادا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے اور ان کے پیو دادا، ان کے آباء و اجداد ہندو تھے، تو کیا وہ غلط تھے؟ بڑا موٹا کوسچن مارک ہے۔ جواب ہوگا کہ ہاں بالکل غلط تھے جناب، وہ تو مورتیوں کو، بتوں کو پوجتے تھے، تو ادھر ہم نے مان لیا، ادھر نہیں مان رہے، کیوں؟
اگر یہ لاجک بنا لیں کہ پیو دادا ابا و اجداد غلط نہیں ہو سکتے تو راجپوتوں کو چاہیے وہ دوبارہ جناب ہنومان کی پوجا شروع کر دیں. ہے جی، جو شیعہ سے اہل سنت کو آیا وہ دوبارہ مولا حسین اور مولا علی کے نام کی مدد کی پکار لگانا شروع کر دے. کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. جو مسلمان ہو گیا اب مودی چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، چاہے مودی اس کی شہریت ختم کر دے، چاہے مسلمانوں کو روہنگیا اور برما کے مسلمانوں کی طرح کاٹ کاٹ کر ٹکڑوں میں کاٹ رکھ دیا جائے، مسلمان مر جائے گا، جل جائے گا، ہندو نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا. ہے نا اس طرح؟ تو بہت سارے لوگ ہیں. ہر بندہ اپنی برادری اور کاسٹ کی تاریخ نکال کر دیکھ لے کہ ہندوستان میں کتنے ایسے خاندان ہیں جو آج کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج اشہد اللہ الہ الا اللہ کرنے والے، آج ایک اللہ کی پوجا کرنے والے. ان کے پیو دادا ابا و اجداد ہندو تھے، کسی کا باپ دادا دلت تھا. کل بھی کہیں شاید میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ بہت سارے دلتوں نے جناب، بہت ساری بڑی تعداد میں تھے دلت، ہندوؤں کی نچلی ذات، گھٹیا ذات ان میں، تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو وہ پیو دادا، وہ ابا و اجداد غلط تھے نا؟ جو رام اور مورتیوں کو پوجتے رہے تو غلط تھے. تو اسی طرح بھائی، جو پیو دادا، جو ابا و اجداد قبروں کو پکا کرتے رہے، نماز حنفی جعفری پڑھتے رہے اور آپ کا بھلا و دیگر خرافات و خرابیاں کرتے رہے تو وہ غلط تھے. جب خطا اور معصیت اور چوک، یا آپ کہہ لیں مسٹیک سب سے اچھے الفاظ میں، اب بابا جی آدم علیہ السلام سے، اماں جی حوا علیہ السلام سے جب مسٹیک ہو سکتی ہے، قرآن نے کہا وَعَصَىٰ، معصیت ہو سکتی ہے، تو بھائی اتنے بڑے ابا جان سے معصیت ہو سکتی ہے تو میرا پیو دادا ابا و اجداد کون ہے آدم کے مقابلے میں جو معصیت سے، خطا سے، گناہ سے، غلطی سے پاک اور پوتر ہو؟ تو نہیں ہوتا نا ایسے. تو اس لیے میرے بھائی، باپ دادا کی بات کو چھوڑیں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب جب بھی اپنی قوموں کی طرف لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے، شیطان نے ان کافروں اور مشرکوں کے دماغ میں کیا کیڑا ڈالا؟ او جی تمہارا پیو دادا، تمہارے ابا و اجداد ہو، ہاں جی باپ دادا ود سوا یغوث یعوق نصر کو پوجتے تھے اور تم چلے ہو ایک اللہ کو پوجنے. تو شیطان نے یہ دماغ میں ڈالا نا کیڑا. اور قرآن مجید نے اس پر بہت ساری جگہوں پر فرمایا. کافر اور مشرکوں نے پیغمبر کو جواب دیا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، جس پر ہم نے اپنے پیو دادا کو پایا. قرآن نے کیا جواب دیا باپ دادا کا؟ ہائے ہائے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ اگرچہ تھے ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت پاتے تھے، تو کیا پھر بھی پیو دادا کے پیچھے چلا جائے گا؟ تو یہ ایک جگہ ہے سورۃ بقرہ پارہ 2. اسی طرح پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باپ دادا کی پیروی کو کل عدم قرار دیا. اور دنیا میں یہ معیار ہم نہیں رکھتے. آج ایک بندہ جناب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ہاں جی ایک بندہ جناب چیف آف آرمی ہے. مثال کے طور پر ہم اگر دیکھیں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کو، تو وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے نا، لیکن ان کی قوم کیا تھی؟ میری معلومات کے مطابق اگر مسٹیک نہ ہو تو وہ آرائی تھے. اب آرائیوں کا کام چیف آف آرمی سٹاف بننا ہے. آرائیوں کا کام یہ ہے کہ جناب آپ کھیتی باڑی کرو، سبزی آلو گوبھی کدو ٹماٹر لگاؤ. تو کدھر آرائی اور کدھر چیف آف آرمی سٹاف ہیں جی، جنرل آف پاکستان آرمی. تو ادھر تو باپ دادا کے پیچھے نہیں جاتے. ہمارے ہاں ایک آدمی تھا، وہ ٹین ساز تھا، اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کی بخشش فرمائے. وہ ٹین ساز تھا اور اس کا بیٹا جناب آج بلبل قرآن ہے، وہ قرآن کا قاری بھی ہے اور عالم دین بھی ہے.
تو اگر باپ دادا کے پیچھے چلنا تھا تو بھائی باپ ٹین ساز، بیٹا قاری قرآن اور عالم دین کیوں؟ جس کا باپ ٹین ساز ہے وہ بھی ٹین ساز ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، باپ موچی ہوگا، بیٹا انجینئر ہوگا۔ واہ، یہ کیوں؟ اگر باپ دادا کی پیروی کا اتنا شوق ہے، تمہارا باپ موچی تھا، تم جناب انجینئر کیوں بن گئے؟ باپ موچی ہے بیٹا پروفیسر ہے، باپ موچی ہے بیٹا لیکچرار ہے۔ واہ، باپ موچی ہے بیٹا جہاز کا کپتان ہے۔ کیوں؟ تمہیں باپ دادا کا کوئی پاس نہیں ہے، اماں ابا کا، پیو دادا کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو بھائی باپ دادا کی پیروی کرو۔ ابا میں نے پروفیسر نہیں بننا، میں نے جہاز کا کیپٹن اور کپتان نہیں بننا، میں نے جہاز نہیں چلانا، میں نے جوتیاں سینی ہیں۔ کیوں؟ میرا باپ موچی، میرا دادا موچی، میرے دادے کا باپ موچی، تو بیٹا کہاں سے پروفیسر بن گیا؟ ہائے ہائے، باپ دادا دھوتی اور چادر پہنتا تھا، ڈیڈا، ہم سرائکی میں کہتے ہیں ڈیڈا۔ باپ کیا کرتا تھا؟ وہ دھوتی، چادر، ڈیڈا استعمال کرتا، اور بیٹا پینٹ شرٹ پتلون اور ٹائی میں۔ واہ جی واہ۔ ابا کی، اگر اماں کی پیروی کرنی تھی تو جناب اپنے باپ کی طرح تم سارا کچھ کرو۔ نہیں، ادھر باپ دادا ختم، اور جب لا الہ الا اللہ کی بات آتی ہے پھر تمہارا پیو دادا بیچ میں آ جاتا ہے، آباء و اجداد کو لے کر آ جاتے ہو، تو یہ دوہرا معیار ہے۔ ہاں، اگر کسی کا باپ ابو بکر صدیق کے جیسا باپ ہے، باپ حضرت عمر فاروق کے، عثمان غنی کے، علی حیدر کرار کے جیسا باپ ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر شوق سے چلو ان کے پیچھے، ورنہ کوئی نہیں۔